لشکر اگر یزید کا دمدار بہت ہے تو تلوار میں حسین کے بھی دھار بہت ہے، اور دشمن حسین کو پہچان کے لیے حیدر کی ذوالفقار سمجھدار اور دشمن حسین کو پہچان کے لیے حیدر کی ذوالفقار سمجھدار بہت ہے۔ 4 مصرع اور سماعت ہے۔ کمند اپنی ستاروں پہ ڈال سکتا ہے، کمند اپنی ستاروں پہ ڈال سکتا ہے، نظام ارض و سبا کو سنبھال سکتا ہے، اور دعائے فاطمہ زہرا نصیب ہو جس کو اذان دے کے وہ سورج نکال سکتا ہے۔ دعائے فاطمہ زہرا نصیب ہو جس کو اذان دے کے وہ سورج نکال سکتا ہے، اور وہ جسے اپنی نگاہوں سے پلا دیتے ہیں، ہم وہ جسے اپنی نگاہوں سے پلا دیتے ہیں اسے میکش نہیں میخانہ بنا دیتے ہیں، وہ جسے اپنی نگاہوں سے پلا دیتے ہیں اسے میکش نہیں میخانہ بنا دیتے ہیں۔ اتنی دولت کہاں تیرے خزانے میں یزید جتنی شبیر کے دیوانے لٹا دیتے ہیں، اتنی دولت کہاں تیرے خزانے میں یزید جتنی شبیر کے دیوانے لٹا دیتے ہیں، اور رسول پاک کی آنکھوں کی چین زندہ باد، جناب فاطمہ زہرا کے نور عین زندہ باد۔ اب اس سے بڑھ کر شکست یزید کیا ہوگی، کہے یزید کا بیٹا حسین زندہ باد۔ اب اس سے بڑھ کر شکست یزید کیا ہوگی، کہے یزید کا بیٹا حسین زندہ باد۔ اور جہاں جماعت کل مرسلین ٹھہری ہے، جہاں جماعت کل مرسلین ٹھہری ہے وہیں پہ حضرت ام البنین ٹھہری ہے۔ یہ کربلا ہے ادب سے اسے سلام کرو، یہ کربلا ہے ادب سے اسے سلام کرو، اسی زمین کے بدولت زمین ہے، یہ کربلا ہے ادب سے اسے سلام کرو، اسی زمین کے بدولت زمین ٹھہری ہے، اور اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا، قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا، اور اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا احسان ہے احسان رہے گا، احسان تھا احسان ہے احسان رہے گا۔ سامنے کرام، میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ کے راستے میں جو قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ یہ محفل سارے ثواب کے تعلق سے رکھی گئی ہے۔ آپ نے موت کے تعلق سے کچھ باتیں سماعت کی۔ ایک حدیث پاک سناتا ہوں چھوٹی سی، اس کے بعد میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں۔ حدیث پاک آقا فرماتے ہیں کہ اگر دنیا سے جانے والا دنیا سے چلا گیا اور دنیا والے اس کے بارے میں کہیں کہ بڑا نیک انسان تھا، بڑا اچھا انسان تھا، تو وہ جنتی ہے۔ حدیث پاک فرماتے ہیں، کیا فرمایا میرے آقا نے کہ دنیا سے جانے والا اگر دنیا سے چلا گیا اور دنیا کے لوگ اسے کہیں کہ بڑا اچھا تھا بڑا نیک تھا تو وہ جنتی ہے، اور جانے والا دنیا سے گیا اگر دنیا والے کہیں کہ بڑا برا انسان تھا بڑا گنہگار تھا سیاکار تھا پاپی تھا تو وہ جہنمی ہے۔ یہ حدیث پاک آقا کی، تو اس سے پتا چلا کہ ہمیں اپنے آپ کو نیک بنانا چاہیے۔ جب نیک ہوں گے تبھی دنیا والے نیک کہیں گے، برا ہوں گے تو برے کہے جائیں گے۔ اس لیے اپنے آپ کو نیک بنائیں، سرکار کے نقش قدم پر چلیں، تاکہ ہمارے جانے کے بعد دنیا والے ہمیں نیک کہیں اور ہمیں جنت کا پروانہ ملے۔ بس یہی حدیث پاک ہمیں سنانی تھی۔ باقی رب کا فرمان جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ میں اپنی معلومات کے مطابق ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبی شریف سے باہر نکلے، پہاڑوں کی طرف چلے گئے۔ بارہ آپ نے سنا ہوگا، گئے تو پہاڑی ایک گار میں تشریف لے گئے، اپنے سر کو سجدے میں رکھا اور رب حبلی امتی کی صدا بلند ہو گئی۔ صحابہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے، دیکھا آقا اپنے سر کو سجدے میں رکھے ہوئے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیجیے، مگر آقا اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھا رہے۔ آپس میں فیصلہ کیا کہ نبی کی بیٹی فاطمہ کو بلایا جائے، ہو سکتا ہے ان کے کہنے کی بنا پر آقا اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیں۔ البتہ ایسا ہی کیا گیا، نبی کی بیٹی فاطمہ کو بلایا گیا۔ فاطمہ بہت ساری عورتوں کی جھرمٹ میں تشریف لے گئے۔ کہا ابو جان اپنے سر کو آپ سجدے سے اٹھا لیں۔ آقا سر کو سجدے سے نہیں اٹھا رہے ہیں، فرماتے ہیں میری بیٹی یہ میرے اور میرے امت کا معاملہ۔ ایک جملے پر توجہ دے تھوڑی دیر آپ میرے آقا نے فرمایا بیٹی یہ میرے اور میرے امت کا معاملہ ہے۔ نبی کی بیٹی فاطمہ عرض کرتی ہیں ابا حضور آپ پریشان نہ ہو، آپ کی امت کی مغفرت ہو جائے گی۔
نبی نے کہا میری بیٹی میں نے کہہ دیا کہ میرے اور میری امت کا معاملہ تم اس میں پریشان نہ ہو. اتنا کہنا تھا کہ نبی کی بیٹی علی کو بلاتی ہے. کہا علی قریب آؤ. جب علی قریب آئے تو نبی کی بیٹی فاطمہ نے کہا علی جاؤ تم صدیق اکبر کے پاس. صدیق اکبر سے کہو کہ وعدہ کرے جب تک سارے بوڑھے جنت میں نہیں چلے جائیں گے وہ اپنا قدم جنت میں نہیں رکھیں گے. حضرت علی گئے. کہا صدیق اکبر نبی کی بیٹی فاطمہ نے کہا ہے کہ تم وعدہ کرو جب تک سارے بوڑھے جنت میں نہیں چلے جائیں گے تم اپنا قدم جنت میں نہیں رکھو گے. صدیق اکبر نے وعدہ کیا. کہا جاؤ نبی کی بیٹی فاطمہ سے کہہ دو کہ میں نے وعدہ کیا جب تک سارے بوڑھے جنت میں نہیں چلے جائیں گے میں اپنا قدم جنت میں نہیں رکھوں گا. علی تشریف لائے. کہا نبی کی بیٹی فاطمہ صدیق اکبر نے وعدہ کر لیا جب تک سارے بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے میں اپنا قدم جنت میں نہیں رکھوں گا. اتنا کہنا تھا. نبی کی بیٹی عرض کرتی ہے ابا حضور آپ نے سن لیا صدیق اکبر نے وعدہ کر لیا جب تک سارے بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے اپنا قدم نہیں رکھیں گے. اب آپ اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیجیے پریشان نہ ہوئیے آپ کی امت کی مغفرت ہو جائے. میرا آقا نے فرمایا میری بیٹی میں نے کہہ دیا کہ میرے اور میرے امت کا معاملہ. کہا میری بیٹی میں نے بتا دیا کہ میرے اور میرے امت کا معاملہ ہے اس لیے عمل دخل نہ کرو. اتنا کہنا تھا کہ نبی کی بیٹی فاطمہ فرماتی ہے علی تم بھی وعدہ کرو علی تم بھی وعدہ کرو جب تک سارے جوان جنت میں نہیں چلے جائیں گے تم اپنا قدم جنت میں نہیں رکھو گے. اتنا کہنا ہوتا ہے کہ علی وعدہ کرتے ہیں نبی کی بیٹی فاطمہ میں تمہارے سامنے وعدہ کرتا ہوں جب تک سارے جوان جنت میں نہیں چلے جائیں گے میں اپنا قدم جنت میں نہیں رکھوں گا. نبی کی بیٹی فاطمہ عرض کرتی ہے ابا حضور آپ نے سن لیا علی نے وعدہ کر لیا جب تک سارے جوان جنت میں نہیں جائیں گے وہ اپنا قدم جنت میں نہیں رکھیں گے. اب آپ اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیجیے آپ کے امت کی مغفرت ہو جائے. آقا فرماتے میری بیٹی میں نے ایک بار کہہ دیا کہ یہ میرے اور میرے امت کا معاملہ تم اس میں عمل دخل نہ کرو. اتنا کہنا ہوتا ہے کہ نبی کی بیٹی فاطمہ کرتی ابا حضور آپ ہی نے بتایا تھا آپ ہی نے کہا تھا کل آپ کی امت کے منافق میرے بیٹے امام حسین کو میدان کربلا میں 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر کے شہید کر دیں گے. کل میدان قیامت قائم ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا. باپ بیٹے کا نہیں ہوگا ماں بیٹی کی نہیں ہوگی بھائی بھائی کا نہیں ہوگا روز کا نہیں ہوگا. اتنے میں ایک آواز آئے گی اہل محشر اپنی آنکھوں کو بند کر لو خاتون جنت کی سواری گزرنے والی ہے. نبی کی بیٹی فاطمہ بجلی سے تیز رفتار میدان پلسراج سے گزر جائیں گی. رب عدالت کی کرسی پر دروازہ ہوگا وہ بھی رب و کتاب میں مبتلا ہوں گے. فاطمہ جائے گی عرض کرے گی پروردگار فرمائے گا فاطمہ کیا چاہتی ہو وہ دیا جائے گا. فاطمہ عرض کرے گی مولا اس داہنے کندھے پر حسن کا کرتا لے کے آئی ہوں اور بائیں کندھے پر حسین سے خون کا لکھا ہوا کرتا لے کر کے آئی ہوں. پروردگار اس کا بدلہ چاہیے. جس طرح لوگوں نے میرے لال کو میدان کربلا میں 3 دن بھوکا پیاسا کے مارا تھا میں بھی اسی طرح مارنا چاہوں گی. اتنا کہنا ہوگا پروردگار فرمائے گا فاطمہ یہ میدان قیامت ہے دنیا نہیں ہے یہاں جو سزا برابر نیکی کرے گا اسے بھی دیکھے گا جو سزا برابر برائی کرے گا اسے بھی دیکھے گا. فاطمہ یہ میدان قیامت ہے دنیا نہیں ہے. فاطمہ بتاؤ کے کٹے ہوئے بازو کے بدلے میں کیا چاہتی ہو مانگو دیا جائے گا. سکینہ کے پیاس کے بدلے میں کیا چاہتی ہو مانگو دیا جائے گا. علی اکبر کے جوانی کے بدلے میں کیا چاہتی ہو مانگو دیا جائے گا. علی اصغر کے بچپنے کے بدلے میں کیا چاہتی ہو مانگو دیا جائے گا. اتنا کہنا ہوگا پروردگار کے سامنے فاطمہ کوئی مولا جب یہ میدان قیامت ہے دنیا نہیں ہے یہاں انصاف ہوگا بدلا نہیں ہوگا. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے حسین کے خون کے ایک قطرے کے بدلے میں میرے پہچان کے تو گنہگار امتی جہنم میں جانے والے ہیں ان کو جہنم سے نکال کر کے جنت کا حقدار بنا. میرا آقا فرماتے ہیں میری بیٹی اگر تب بھی مغفرت نہ ہوئی تب کیا کریں گے. سنیں آپ غور سے تھوڑی ہوئی. کہا میری بیٹی اگر تب بھی مغفرت نہ ہوئی تب کیا کریں گے. نبی کی بیٹی فاطمہ کرتی ہے حضور آپ ہی نے کہا تھا کہ میرے بیٹے امام حسن کو آپ کی امت کے منافق زہر دے کر کے شہید کر دیا.
ان کا کلیجہ کٹ کر کے گرے گا، خون گرے گا منہ کی طرف سے۔ ابا حضور کل میدان قیامت میں رب کے سامنے میں یہی پیش کروں گی اور کہوں گی پروردگار میرے بیٹے امام حسن کو میرے ابا جان کے امت کے منافق جان دے کر کے شہید کر دیے، ان کا کلیجہ کٹ کٹ کر کے گر رہا تھا، منہ سے خون آ رہا تھا۔ پروردگار عالم میرے بیٹے کے خون کے ایک قطرے کے بدلے میں میرے ابا جان کے گنہگار امتی جہنم میں جانے والے ہیں، ان سب کو جہنم سے نکال کر کے جنت کا حقدار بنا۔ راستہ فرماتے ہیں میری بیٹی اگر تب بھی مسئلہ نہ ہوئی تب کیا کریں گے؟ تو نبی کی بیٹی فاطمہ کہتی ہے ابا حضور اب ایک ہی راستہ باقی ہے، اب ایک ہی راستہ باقی ہے۔ آپ کی بیٹی آج تک کبھی پردے سے ہٹی نہیں ہے، کسی چرندوں پرند نے آج تک میرے بال تک کو نہیں دیکھا ہے۔ آج آپ کی بیٹی اپنے سر سے دوپٹے کو ہٹا کر کے دعا کرے گی، اتنا کہنا ہوتا ہے پروردگار عالم جبریل کو بھیجتا ہے، جبریل جلدی جاؤ میرے محبوب سے فرما دو کہ میرے محبوب کے صدقے میں میرے محبوب کی بیٹی خدا کے پردے کے صدقے میں تمام گنہگار امتی بخش دی۔ یہ نبی کی بیٹی فاطمہ ہے جن کے پردے کا یہ عالم کہ ان کے پردے کے صدقے میں گنہگار امتی بخشے جا رہے ہیں۔ اللہ یہ نبی کا گھرانہ ہے، یہ نبی کا گھرانہ، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ ان کی شان کتنی بلند ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اور آپ نے بھی سنا انہی کے بیٹے میدان کربلا میں پورا گھرانہ اٹھا دیا اسلام کے نام پر، اسلام کو بچانے کے لیے۔ اب آپ سوچیں، آپ نے سنا ہوگا اور سوچتے ہوں گے، بہرحال ہم لوگ بیان کرتے ہیں کہ اسلام کو پھیلانے کے لیے امام حسین میدان کربلا میں نہیں، یہ غلط بات ہے۔ صحابہ نے اسلام کو پھیلانے کے لیے کبھی تلوار نہیں اٹھائی، ایک بات دھیان میں نوٹ کریں آپ، صحابہ نے کبھی بھی اسلام کو پھیلانے کے لیے تلوار نہیں اٹھائی، جب بھی تلوار اٹھائی ہے تو اسلام کو بچانے کے لیے، پھیلانے کے لیے تو محبت ہی کافی ہے۔ مدینہ اور مکے کے گلیوں میں گھومتے رہے صحابہ تو اسلام پھیلتا رہا، تلوار اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ نے کربلا کا بیان ابھی سماعت کیا، تھوڑی دیر میں بھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں تشریف لے گئے تو ہمارے ابن سعد نے آپ کو روکا، جو یزید کی طرف سے جو 22,000 کا لشکر زرار تھا، اس کا جو سردار تھا ہمارے ابن سعد، اس نے روکا، کہا امام حسین یا تو آپ یزید کی بیعت کر لیں یا اپنا سر دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ علی کے لال نے فرمایا کبھی نادان، مجھے پتہ نہیں ہے، میرے رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہے اور یہ علی کا شیر کبھی یزید کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دے سکتا، اپنا سر کٹوا سکتا ہے مگر کبھی اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ تو ہمارے ابن صاحب نے کہا تب تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین نے کہا کہ ہمارے ابن صاحب میں اس سے پیچھے نہیں بھاگوں گا مگر مجھے ایک رات کی مہلت چاہیے، ایک رات کی مہلت دے دو۔ ہمارے ابن صاحب نے کہا چلو ٹھیک ہے، ایک رات کی مہلت دے دیجیے۔ رات کے سناٹے میں امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور کہا میرے ساتھیوں تم لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر کے میرے ساتھ آئے، مجھے اچھا لگا مگر دیکھ رہے ہو کربلا کے میدان میں ہمیں روکا گیا، یزید بیعت چاہتا ہے اور میں یہ کبھی ہونے نہیں دوں گا، تو اس کی وجہ سے یزید کے جو سپاہی ہیں وہ جنگ کے لیے تیار ہو چکے ہیں، صبح جنگ ہونی ہے۔ میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں تم اپنا گھر بار چھوڑ کر کے آئے ہو، جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، کل یہ نہ ہو کہ امام حسین کے لیے تم نے اپنی جان مجبوراً کٹا دیا، لٹا دیا، یہ نہ ہو، جسے جانا چاہتا وہ جا سکتا ہے۔ چراغ کو بجھایا، کہا چراغ کیا بجھا دیا گیا، اندھیرے میں تم جا سکتے ہو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اور یہ مت سوچنا کہ میں ناراض ہو رہا ہوں، نہیں، کل میدان قیامت میں نانا سے کہہ کے تمہیں جامع کوثر پلاؤں گا۔ اللہ اتنا کہا تو لوگوں نے کہا آقا حسین ہم اپنا گھر بار آپ کے نام پر قربان کر سکتے ہیں مگر آپ کا ساتھ چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتے، چلو اس میں دیکھیں گے جو بھی ہوگا۔ اللہ اکبر، رات کٹی کلام پاک کی تلاوت میں، سارے لوگ کلام پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ صبح ہوئی، جب صبح ہوئی تو امام حسین نے اپنے بیٹے علی اکبر کو کہا بیٹا تم جاؤ میدان کربلا میں اذان کرو،
توجہ نہ تھوڑی کہا جاؤ اذان پڑھو میدان کربلا میں اور میدان کے حالات کو دیکھ کر کے آؤ کہ جنگ کے حالات کیا. حضرت علی اکبر تشریف لے گئے, جنگ کے میدان میں تشریف لے گئے, اذان پڑھی, حضرت کی اذان پڑھی, واپس آئے. امام حسین نے پوچھا بیٹا اذان پڑھے؟ کہا ہاں اذان پڑھ دیا. کہا جنگ کے حالات کیا ہے تم نے کچھ دیکھا؟ کہا حضور جب میں اذان پڑھنے کے لیے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک خاتون تھی جو سر سے پاؤں تک نقاب پوش تھی, نقاب میں ڈھکی ہوئی تھی. ابا حضور میں نے دیکھا کہ وہ اس میدان سے کنکریوں کو چن چن کر کے اپنے دوپٹے میں رکھ رہے تھے. اللہ, اتنا کہا کہ امام حسین کے روز سے کھڑے ہو گئے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا بیٹا تجھے پتا نہیں ہے وہ خاتون کون تھی؟ کہا ابا حضور نہیں معلوم. کہا بے میدان وہ میری ماں فاطمہ تھی اور جنگ کے میدان سے کنکریوں کو چن رہی تھی. انہیں پتا تھا کہ آج یہاں ان کے لاڈلے شہید ہوں گے, اس لیے وہ کنکریوں کو چن رہی تھی. کہیں میرا بیٹا حسین زخموں سے چور ہو گئے, جب اس میدان پر گرے اسے کنکری نہ چھوٹ جائے, اسے چوٹ نہ لگ جائے, اسی لیے میری والدہ فاطمہ اس میدان سے کنکریوں کو چن رہی تھی. آپ توجہ کریں. صبح ہوئی ہمارے کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا. کہا امام حسین بھیجو جسے بھیج رہا ہوں مقابلے کی. ایک کے بعد دیگرے آتے جاتے رہے, لوگ شہید ہوتے رہے, شہید ہوتے رہے. جب سارے رفقا شہید ہو گئے تو باری آئی امام حسین کے گھر والوں کی. امام علی مقام امام حسین کے گھر والوں کی باری آئی تو سب سے پہلے آپ نے علی اکبر کو بھیجا. کمرے میں آپ اپنے سینے میں تشریف فرمائے, علی اکبر تشریف لے گئے. کہا حضور آپ کی سوچ میں پڑے؟ کہا بیٹا سوچ رہا ہوں کہ ہم میدان کربلا میں جاؤں جنگ کے لیے. علی اکبر نے کہا ابا میرے ہوتے ہوئے آپ نہیں جا سکتے, میں جاؤں گا ان کے مقابلے میں. حضرت امام حسین نے اجازت دے دیا. کہا بیٹا جاؤ. جانے کی تیاریاں ہونے لگی, جنگ کا دولہا بنایا جانے لگا. علی اکبر فرماتے ہیں کہ مجھے سفید لباس پہنایا جائے, کیونکہ میرے نانا کا کہنا تھا کہ لباسوں میں سب سے بہتر لباس سفید لباس, اس لیے مجھے سفید لباس پہنایا جائے. ان کی امی نے سفید لباس پہنایا, سر پہ امامہ باندھا گیا, تلوار لیا, گھوڑے پر سوار ہوئے, ایڑ لگایا, جنگ کے میدان میں حاضر ہو گیا. دہاڑا لگائی. ہمارے اپنے ساتھ بھیجنا میرے مقابلے میں, کسے بھیجنا ہے؟ ہمارے اپنے ساتھ مسکرایا. اور جو سب سے نامی پہلوان تھا, نامی گرامی پہلوان ارزق, بارہ آپ نے نام سنا ہوگا, ارزق پہلوان کو کہا کہ تم جاؤ اس کے مقابلے میں, اس بچے کے مقابلے میں تم جاؤ. اتنا کہنا تھا کہ ارزق ہنستا ہے. کہا تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو, یہ چھوٹا سا بچہ آیا ہے, اس کے مقابلے میں میں جاؤں؟ میں اتنا بڑا نامی گرامی پہلوان, بڑے بڑے پہلوان میرے سامنے کھیلتے نہیں ہیں, میں اس بچے کے مقابلے میں جاؤں؟ ہمارے ابن صاحب نے کہا کہ کیا کرو گے؟ کہا میرے پاس 4 بچے ہیں اور چاروں اس میدان میں شریک ہیں, میرے بچے جائیں گے اسے سب لے کر کے آئے, پریشان نہ ہو. اپنے چھوٹے بیٹے کو بھیجا. ارزق پہلوان چھوٹا بیٹا گیا, ابھی دیکھتے ہی دیکھتے علی اکبر نے اس کا سر تن سے اونچا کر دیا, جہنم میں بھیج دیا. اتنا دیکھا تو غصے سے لال پیلا ہو گیا. کہا میرے بیٹے کو ختم کر دیا. دوسرے بیٹے کو لوٹا, کہا جا اس کے مقابلے میں, اور اس کا سر لے کر گیا. دوسرا مقابلے میں گیا, دیکھتے ہی دیکھتے علی کا شیر اس کا بھی سر تن سے اونچا کر دیا اور غصے میں لال پیلا ہوا. کہا تیسرا پوجا جلدی لے کر کے آئے, چھوٹے سے بچے کے مقابلے میں جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں. پوجا تیسرا کیا ہوگی, دیکھتے ہی دیکھتے سر تن سے اونچا ہو گیا. چوتھا بھیجا, اسے بھی مار دیا. اب یہ غصے سے لال پیلا ہو گیا. کہا میرے 4 سال بیٹے کو میرے آنکھوں کے سامنے مار دیا, اب میں پھنس جاتا ہوں. اب کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ارزق پہلوان گھوڑے پر سوار ہوا, خود پہنچ گیا میدان میں, للکارنے لگا. کہا تجھے پتا نہیں ہے میں ارزق ہوں, میرا نام سن کر کے بڑے بڑے پہلوان میدان سے بھاگ جاتے ہیں. تو کس چیز کی تھی, تو کس چیز کا کیوں ہے, تو کس چیز کا کوئی ہے میرے سامنے آیا ہے, تو مجھ سے کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کہنا ہوتا ہے کہ علی اکبر فرماتے تجھے پتا نہیں ہے میں علی کا شیر ہوں, میرے رگوں میں علی کا شیر دوڑ رہا ہے, مجھے شیر خدا کہا جاتا ہے. وہ علی
जिन्होंने जिन्होंने खैबर के किले को एक हाथ से उखाड़ लिया था, मैं उनका बच्चा हूँ, मैं उनका शेर हूँ, उनको क्या मुझसे मुकाबला कर सकता है। इतना कहना था कि अली के शेर ने कहा, इतना बड़ा तू पहलवान है, तेरा नाम बहुत मैंने सुना है, लेकिन अभी तुम्हें घोड़े का जीन करने का तरीका नहीं मालूम, अभी तू जीन नहीं टाइट कर सकता। इतना कहना था कि अब तक पहलवान घोड़े की तरफ झुक करके देखता है, घोड़े की जीन की तरफ झुक करके देखा, अभी उसका झुकना ही था, अली के शेर को मौका मिल गया और तलवार चलाया, उसका सब तन से जुड़ा गया। नामी गानी पहलवान अरफत का जब कत्ल हुआ, लोगों ने देखा 22,000 का जो लश्कर जर्रार था उनमें दहशत तारी हो गई। भाई अल्लाह अब क्या होगा, तो नामी गानी पहलवान तो अभी मारा गया, अब तो लगता है कोई यजीदी बचेगा नहीं। अली का शेर मैदान में दहाड़े मारने लगा, अपने घोड़े को एड़ देता है, मैदान की तरफ जाता है, जिस तरफ अपना रूप पाता है, लोगों को राजा मोदी की तरफ काटते हुए चला जाता है, लोगों में धक्का लग गई, कहा भागो, आज अली का शेर नाराज हो गया है, गुस्से में है, आज उसके सामने कोई भी आएगा वो बख्शा नहीं जाएगा, वो मारा जाएगा। हमारे के सामने कहा, हे लोगों, अगर तुम ऐसे भागोगे तो वहाँ मस्जिद का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा, मैदान करबला में कोई यजीदी नजर नहीं आएगा, सब हुसैनी नजर आएंगे, वहाँ फिर क्या किया जाए। इतने में एक नालायक कमीना बदतमीज ने मशवरा दिया, कहा अगर इसे मारना है तो एक मशवरा देता हूँ, वरना कोई चीज इसे रोक नहीं सकती है। कहा मशवरा क्या, जल्दी बताओ। उसने बताया, कहा सुनो, मेरी निगाहें देख रही है कि मदीना में कुछ छोड़ करके आया है, ये मदीना में कुछ छोड़ करके आया है, इसे मदीने की याद दिलाओ, अभी ये मदीने की तरफ रुख करेगा तो इस पर निशाना लगा दिया जाएगा। इतना कहना था कि हमारे साहब ने कहा, अली अकबर क्या तुम्हें मदीने की याद नहीं आती? अल्लाह, इतना कहना था, अली का शेर अली अकबर मदीने की तरफ रुख करता है। इतने में शिमर मरदूद ने तलवार रखा और तीर को खींचा, एक तीर चलाया और तीर जा करके अली अकबर के सीने में लग जाता है, सीने में लगा, जख्मों से चूर हुए, जमीन पर गिरे, आवाज आ गई, बाबा मेरी खैर नहीं, मेरी हिफाजत करो, मुझे बचाओ, मेरी देखभाल करो। इतना कहना था, इमाम हुसैन दौड़े दौड़े मैदान करबला में पहुंचे, जंग के मैदान में पहुंचे, उनके सर को उठाया और अपने पैरों पर रखा, अपने दानों पर रखा, रोने लगे, आंखों से आंसू जारी है। कहा बेटा तुम्हें चोट तो नहीं लगी, क्या तुमने आह तो नहीं किया? कहा बाबा चोट तो लगी है, दर्द तो हो रहा है, अगर मैंने आह तक नहीं किया। कहा बेटा आह करना भी नहीं, तुम्हें दर्द होगी तो कलाम पाक की तिलावत कर लेना, मगर आह मत करना। इतना कहना होता है। अली अकबर फरमाते हैं, बाबा मेरे सीने से तीर निकालो। इतना कहना था। हज़रत इमाम हुसैन फरमाते हैं, बेटा ये तीर तुम्हारे सीने में बहुत गहरा जख्म दे चुका है, अगर मैं तीर को निकालता हूँ तुम्हारा कलेजा बाहर आ जाएगा। मेरे बेटे तुम्हें तीर मैं तीर नहीं निकाल सकता, लेकिन मेरे बेटा अगर मैं तीर नहीं निकालूंगा तू शहीद होने से बच जाएगा, तेरे शहादत मेरे ऊपर तंग होगी। इतना कहना था कि इमाम हुसैन ने अपने एक एड़ को यानी अपने एक काफी को खड़ा किया, दूसरे एड़ को आपने जमीन पर रखा, एक हाथ को उनके सीने पर रखा, दूसरे हाथ से आपने जब तीर को पकड़ा और दम लगा करके तीर को खींचा है, दिखते हैं तारीफ किया है, उस तीर के साथ अली अकबर का कलेजा बाहर आ गया। अल्लाह अकबर, अली अकबर का कलेजा बाहर आ गया। एक आह लगाई, कहा बाबा मुझे आप अपने हाथों में मत उठाइएगा। कहा बेटा क्यों? कहा इसलिए कि आप सुबह से लाशें उठा करके थक गए हैं, अब आप मेरे लाशों को मत उठाइएगा, आप मेरे घोड़े पर बुलाइए और घोड़े पर मेरी लाश को रखिए, मेरे लाश को लेकर के मेरा घोड़ा मेरे सीने तक जाएगा। इतना कहना था इमाम हुसैन अली अकबर को जब अपने गोद को उठाते हैं, निगाह से निगाह मिलती है, जामे शहादत नोश फरमा दिया, जामे शहादत नोश फरमा दिया, शहीद हो गए। ले गए उठा करके, जहाँ सारी लाशें पड़ी थी शहदा की वहां रखा। अब बारी आई कासिम ने कहा मैं जाना चाहता हूँ। कासिम को भेजा गया, आप मेरी गाजर मुझे की तरह काटा लोगों को, आखिर में शहादत का जाम आपने दिया। अब बारी आई, अब कहा बाबा मेरे भाई हसन और हुसैन आप इजाजत दें, मैं भी मैदान करबला में जाना चाहता हूँ। इमाम हुसैन फरमाते हैं मेरे भाई तुम न जाओ। कहा इसलिए कि तुम मेरे कमर की हड्डी हो, अगर तुम चले गए
اور شہادت کا جام پی لیا تو میرے کمر کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، میں کس کے سہارے رہوں گا؟ اس لیے میرے بھائی تم میدان کربلا میں نہ جاؤ، تم اپنے سینے میں جاؤ۔ غازی عباس لوٹ کر کے اپنے سینے میں آ جاتے ہیں۔ سینے میں آ کر کبھی بیٹھنا ہی تھا، ایک چھوٹا سا ہاتھ ان کے کندھے پر رکھا گیا، پیچھے میں ادھر دیکھا، کیا دیکھا کہ امام حسین کی 7 سال کی بچی جس کا نام سکینہ تھا کندھے پر ہاتھ رکھتی ہے۔ کہا چچا جان میں نے سنا ہے کہ آج تک کوئی مانگنے والا آپ کے دربار سے خالی نہیں لوٹا ہے۔ چچا جان میں بھی آپ سے مانگنا چاہتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے خالی مت لوٹائیے۔ کہا بیٹی مانگ لو، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ مانگو دیا جائے گا۔ سکینہ عرض کرتی ہے چچا جان میرا علی اصغر 6 ماہ کا بچہ آج کئی دن ہو گئے مجھ سے باتیں نہیں کیا ہے۔ 6 ماہ کا بچہ علی اصغر کئی دن ہو گئے مجھ سے آنکھیں ملا کر کے دیکھا نہیں ہے۔ جب میں اس کے دائیں طرف جاتی ہوں چہرہ بائیں طرف پھیر لیتا ہے، جب بائیں طرف جاتی ہوں تو چہرہ دائیں طرف پھیر لیتا ہے۔ میرا بھائی مجھ سے آنکھیں نہیں ملا رہا ہے، مجھ سے باتیں نہیں کر رہا ہے، کہاں سے کیا کیا جائے؟ کہا میرے چچا میں کہتی ہوں کہ تھوڑا سا پانی مجھے دے دیا جائے، اگر تھوڑا سا پانی مجھے مل جاتا میں اپنے بھائی علی اصغر کو پلا دیتی، میرے بھائی کی جسم میں جان آ جاتی تو میرا بھائی مجھ سے بات کر لیتا، مجھ سے آنکھیں ملا کر کے کم سے کم ایک بار دیکھ لیتا۔ اتنا کہنا تھا۔ غازی عباس کہتے ہیں میری بیٹی تمہیں پتا ہے کئی دنوں سے ہم پر پانی بند کر دیے گئے ہیں، ہمیں کھانا نہیں مل رہا ہے، پانی نہیں مل رہا ہے۔ میری بیٹی میں تمہیں پانی کہاں سے لا کر دے دوں؟ لیکن میری بیٹی تم میرا ایک کام کر دو میں تمہیں ضرور پانی پلا دوں گا، میں تمہیں پانی لا کر کے ضرور دے دوں گا۔ کہا میرے چچا وہ کام کیا ہے بیٹی بتاؤ میں کرنا چاہتی ہوں۔ غازی عباس کہتے ہیں تم اپنے بابا امام حسین سے اجازت دلوا دو کہ میں میدان کربلا میں چلا جاؤں۔ آپ سوچیں غور کریں کہ شہید ہونے کے لیے کتنا بےتاب ہے کہ ہمیں اجازت ملے تمہیں اپنی گردن کٹوا دوں امام حسین کے نام پر، نبی کے دین کے نام پر۔ کہا میری بیٹی اپنے بابا سے اجازت دلوا دو کہ میں میدان کربلا میں چلا جاؤں اور نہر فرات سے تمہارے لیے پانی۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کی بیٹی سکینہ عرض کرتی ہے جو 7 سال کی عمر ہے نا، یہ بچی کی عمر ہے، کہتے ہیں چچا اس میں کون سی بڑی بات ہے، چلو میں اجازت دلواتی ہوں۔ غازی عباس رہے خوشی سے امام حسین کے سامنے 2 زانو بیٹھ گئے، 2 زانو عدد سے بیٹھ گئے۔ امام حسین نے فرمایا میرے بھائی غازی عباس کہاں آئے ہو؟ کچھ بول نہیں رہی ہے بلکہ نظروں سے نظریں مل رہی ہیں، نظروں سے نظریں مل رہی ہیں۔ ابھی نظریں ملی تھی کہ امام حسین کی بیٹی سکینہ ایک پیالہ لے کر کے حاضر ہو جاتی ہے۔ کہا میرے چچا یہ پیالہ لے کر کے آئی ہوں، تھوڑا سا اس میں پانی لا دو تاکہ میں اپنے بھائی علی اصغر کو پانی پلا دوں اور مجھ سے بات کروں۔ اتنا کہنا تھا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا میرے بھائی امام حسین میں نے سنا ہے کہ کبھی آپ سے بات ہو آپ کے نانا نے نہیں ٹالا، آپ کے نانا نے آپ کے بات کو کبھی نہیں ٹالا اور آپ نے کبھی اپنے بچی سکینہ کے بات کو نہیں ٹالا ہے۔ آج مجھے اجازت دے دیجیے کہ میں نہر فرات تک جاؤں اور بچوں کے لیے پانی لے کر کے آ جاؤں۔ اتنا کہنا تھا امام حسین نے کہا میرے بھائی میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم جاؤ نہر فرات تک اور میرے بچوں کے لیے پانی لاؤ تاکہ میرا بچہ پانی پی لے، اس کے جسم میں کچھ جان پیدا ہو جائے۔ اتنا کہنا تھا غازی عباس اپنے بازو میں مسیحے کو لگواتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہوا، سوار ہونے کے بعد ایڑ لگائی اور اپنے تلوار کو نکالا، تلوار کو نکالا۔ ابھی تلوار کو نکالا تھا امام حسین نے فرمایا غازی عباس تم کیا کر رہے ہو؟ کہا میرے بھائی میں اپنے تلوار کو نکال رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں میدان میں جا رہا ہوں، نہر فرات تک پانی لینے کے لیے جا رہا ہوں، اگر کوئی یزیدی آئے گا مجھے روکنے کے لیے تو میں اپنے تلوار کو اس کے گردن کو اس کے جسم سے جدا کر دوں گا، اسے کاٹ ڈالوں گا۔ میرا کہنا تھا امام حسین فرماتے میرے بھائی تم اپنے تلوار کو اپنے میان میں رکھو۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے جب کل تاریخ لکھی جائے گی تو تاریخ میں یہ نہیں لکھا جانا چاہیے کہ امام حسین نے پانی کے لیے تلوار امام حسین نے پانی کے لیے جنگیں کی تھی، مقابلہ کیا تھا، یزیدیوں سے لڑا تھا، بلکہ جب تاریخ میں لکھی جائے تو یہ لکھی جائے امام حسین نے نبی کے نام پر پورا گھرانہ لٹا دیا اور دین اسلام کو بچا۔ غازی عباس سنتے ہیں بھائی کی آواز کو،
तो तलवार को अपने म्यान में रखा, घोड़े के रेल लगाया और चल दिए रहे फुरात की तरफ। जब बड़ी तेजी से आप लश्कर की तरफ जाते हैं तो लश्कर में भसड़ मच जाती है। 22,000 का लश्कर सरदार सामने मौजूद है। अली का एक शेर गाजी अब्बास जब मैदान की तरफ बढ़ता है लोगों में भसड़ मच जाती है। भागो अली का शेर आ रहा है, भागो अली का शेर आ रहा है। अली का शेर दहाड़त मारते हुए नहर फुरात तक पहुंच जाता है, घोड़े से उतरता है, मस्जिद में पानी भर लेता है, पानी भर करके जो अपने बाजू से लग जाता है, घोड़े पर सवार होता है। अभी चलना चाह रहा था, हमारी बड़े साहब ने कहा अगर ये पानी का कचरा इमाम हुसैन के सीने से पहुंच गया तो याद रखो करबला में कोई जदीदी नहीं बचेगा, जदीदी नाम लेने वाला नहीं बचेगा। इसलिए जरूरी है जब बात में ही मार दिया जाए वो सीने तक पहुंचे। इतना कहना था कि हमारे अपने साथ हुक्म पर लोगों ने तीरों की बारिश शुरू कर दी। तीरों की बारिश हो रही है, चारों तरफ से तीरों की बारिश हो रही है। इतने में एक तालिब आगे भागा, गाजी अब्बास के बाजू पर तलवार चलाया, बाजू कट गया। गाजी अब्बास ने मस्जिद में दूसरे हाथ में टांग दिया, दूसरे हाथ में लटकाया और घोड़े को पूरा भाई सीधे की तरफ बढ़ाने लगे। तालिबों ने तीर पर चलना शुरू किया, आप भागते रहे। इतने में दूसरा तालिब आगे बढ़ा, गाजी अब्बास को दूसरे बाजू पर वार करता है, बाजू कट जाता है। अभी उनका मस्जिद गिरने वाला था, गाजी अब्बास ने मस्जिद को उठा कर अपने मुंह में पकड़ लिया, दांतों में दबा लिया, घोड़े को रेल लगाई, घोड़ा भागता रहा। इतने में एक तालिब ने एक तीर ऐसी मारी कि गाजी अब्बास के आंख में जाकर के लग जाता है, आंख का ढेला बहारा दिया। गाजी अब्बास जख्मों से चूर जमीन पर गिरते हैं और आवाज लगाते हैं, भाई हुसैन मेरी मदद करो, मेरी हिफाजत करो, मुझे बचाओ। ऐसा कहना होता है। इमाम हुसैन भागे भागे मैदान करबला में पहुंचे, देखा गाजी अब्बास को बाजू बने हुए हैं, खून के फव्वारे निकल रहे हैं, एक तीर आंख में लगी हुई है। सबको उठाया, अपने गोद में लिया, गाजी अब्बास कहते मेरे भाई जल्दी से मेरे हाथ से तीर को निकालो। इमाम हुसैन हाथ से तीर को निकालते हैं, अल्लाह अकबर। हज़रत गाजी अब्बास कहते हैं मेरे भाई मेरे दूसरे आंख में खून भरा हुआ है, आप मेरे आंख से खून को पोंछ दीजिए, साफ कर दिए ताकि मैं अपने हाथों से आपके चेहरे का दीदार कर सकूं। अल्लाह अकबर इतना कहना होता है। इमाम हुसैन ने नबी के चादर से गाजी अब्बास की आंख को जब साफ किया तो कसम खुदा की गाजी अब्बास ने निगाह से निगाह मिलाई और कहा मेरे भाई मैं आपसे एक शब्द रखना चाहता हूँ। कहा बताओ मेरे भाई गाजी अब्बास, बताओ शब्द क्या है? कहा मेरे भाई शब्द ये है कि आप मुझे खेमे तक मत ले जाइएगा। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मैंने अपनी बेटी से वादा किया है मैं पानी लेकर के आऊंगा और पानी मैं ले जा नहीं सकता, इसलिए मुझे खेमे तक मत ले जाइएगा, वरना मैं अपनी बेटी सकीना के सामने कहूँगा मुंह लेकर के जाऊंगा। इतना कहना होता है कि आंखों से आंख देती है। अल्लाह पर रब को जो मर्जी थी, रब की जो मर्जी थी मस्जिद रब्बानी जो थी, अल्लाह पर गाजी अब्बास ने जामे शहादत देखते ही देखती थी, जामे शहादत पी लिया, शहीद हो गए। अब उसके बाद बारी आती है अली असगर की। बात बढ़ाऊं तो बड़ी लंबी बात हो रही है। हजरत के बयान होना है इंशाअल्लाह, करबला ही के ताल्लुक से हजरत का भी बयान होगा इंशाअल्लाह, से बात करेंगे। और अली असगर की कुछ वाक़यात आपने समाप्ति कर लिया, बाकी बचा इमाम हुसैन के बाद फिर मैदान करबला इंशाअल्लाह। तो जानते हैं कि आप समाप्त करेंगे। रब करीम की बात में दुआ मौला हम सबको इमाम हुसैन की मोहब्बत अता फरमा, अहले बैत की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। जब तक दुनिया में ईमान पर दुनिया से उठा